قرآن مجید فرقان حمید زندگی کے ہر زاویے پر ہماری تربیت کرتا ہے۔ جہاں جہاں انسان ذہنی، اخلاقی اور طبعی کمزوریوں کا شکار ہوتا ہے، وہاں وہاں کتاب و سنت ہماری کھل کے رہنمائی کرتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر ایک کمزوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کا بڑا اثر لیتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی اپنے حق میں رائے عامہ ہموار کرتے ہی گزر جاتی ہے کہ لوگوں کی رائے میرے حق میں ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز کہ رائے عامہ لوگوں کی میرے بارے میں کیا ہے۔ ہاں، ایسا ماحول نہ بنائیں کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں کہ بلا وجہ آپ کے لیے بحث کا دروازہ کھلے، لیکن ہر وقت لوگوں کی رائے کا خیال رکھنا ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا، بلکہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کس کام میں راضی ہے۔ اپنے دل سے پوچھنا ہے، اپنی طبیعت سے اس بات کا تم نے اقرار کرنا ہے کہ تمہاری توجہ اللہ رسول کی رضا کی طرف کتنی مائل ہے، اور اگر ضمیر اس بات پہ مطمئن ہو جائے، آپ کا دل اس بات پر ٹھہر جائے، اللہ تعالیٰ انشراح صدر ہمیں عطا کر دے کہ ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ رستہ بالکل ٹھیک ہے، اخلاص والا ہے، اللہ رسول کی رضا والا ہے، ہم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ راہ ہی راہ حق ہے۔ جب یہ طے ہو جائے، ضمیر مطمئن ہو جائے، پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، پھر اس رستے پہ چل نکلیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدح اور ذم یعنی تعریف اور تنقید دونوں سے بے نیاز ہو کر پھر اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے اور جاری رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے، آج ہم دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ پھول برساتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تکریم ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جس زمانے میں کلمہ پڑھتے تھے تو اس زمانے میں تو کلمہ پڑھتے لوگ روڑے اٹھا لیتے تھے، پتھر مارتے تھے، تانے دیتے تھے، تکالیف دیتے تھے، بڑے بڑے سخت سوالات کرتے تھے، کہتے تھے تمہارے خیال میں وہ دین غلط تھا جس پر تمہارا باپ تھا، تمہارا دادا تھا۔ نفسیاتی اور اعصابی تکلیف دیتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، جس بات کو حق سمجھا اس پر قائم بھی رہے، سفر بھی جاری رکھا اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کی۔ اور اللہ کا قرآن تعریف کرتا ہے، فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے محبوب لوگ جو راہ خدا میں جد و جہد کرتے، ولا یخافون لومۃ لائم، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پرواہ نہیں کرتے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو وہ پرواہ نہیں نہ کرتے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی۔ پرواہ نہیں کرے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ آج بھی آپ دین پر صحیح معنوں میں چلنا شروع کریں۔ کیا داڑھی ایک عام سنت ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، اس کے لیے تشریح کی ضرورت نہیں، عام ہر بندے کو پتہ ہے، حضور آپ رکھ لیں۔ مولوی کہہ کہہ کے کن کن لفظوں سے لوگ یاد کرتے ہیں، صاف صاف، تو نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور تو یہ داڑھی رکھنے سے بندہ معصوم ہو جاتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بشر ہے، غلطی ہو گئی، لیکن آپ داڑھی کا نام لے لے کے اسے تانا دیتے ہیں۔ پیر صاحب کا بچہ ہے، پیر صاحب کے بچے سے بھی کمزوری رہ جاتی ہے، وہ انسان ہی، تو حضرت صاحب کا بیٹا ہو کے یہ کر رہا ہے، فلانے علامہ صاحب کا پتر ہو کے تیرا یہ حال ہے۔ تانا زنی لفظوں کے اندر، تو اسکول ٹیچر کا بچہ ہے، تیرا یہ حال ہے، تو فلاں صاحب جو نصیحت کر رہے تھے ان کا بیٹا ہو کے تیرا۔ اگر یہ لہجے آپ زندگی میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں کس طرح تیر کی طرح لگتی ہیں لوگوں کو، اور کیا کیا انداز لوگ۔ ہمارا ایک دوست تھا، بڑا قابل تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، تو ختم شریف پہ ہمارے ہاں مدارس میں رواج ہوتا ہے، تو بچے ختم پہ جا رہے تھے، تو ایک صاحب نے اسے بلا کے کہا، مولوی صاحب آج کدے گھر دی خیر نہیں، کدے گھروں بھی کھایا کرو۔ لائق ترین آدمی تھا، چھوڑ گیا مدرسہ، میں نے نہیں پڑھنا۔ سوچتا ہوں کہ اس شخص کے ایک تانے نے ایک دیندار طالب علم کو دین سے دور کیا ہے، پتہ نہیں اند اللہ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے دو جملوں نے توڑ دیا ہے اس شخص کو، تانا زنی مزاج میں۔ اب کرنا کیا ہے؟
ایک تو یہ کہ نیکی کی طرف آنا ہے، بہرحال مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ رسول کی رضا کو پانا۔ ہم کیا کرتے رہتے ہیں، ہمارا ضمیر بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ یار یہ نیکی کا کام ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، مجھے کرنا ہے، لیکن ہم صرف تانوں کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم صرف لوگوں کی طرف سے آنے والی باتوں کو سہنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ہمارے دل سے لوگوں کا خوف نکل جائے نا، برادری، قبیلے، علاقے، سوسائٹی اور معاشرے میں جو ہم نے اپنی جھوٹی انا بنا رکھی ہے، اگر اس کا خوف نکل جائے تو بہت سارے لوگ دیندار ہو جائیں، بہت سارے لوگ پرہیزگار ہو جائیں، بہت سارے لوگ اللہ رسول کی رضا والے ہو جائیں۔ لیکن وہ جو سب سے پہلے تو یہ بتائیے، اگر ہم دین کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گھر میں دوستوں میں دین کی کوئی بات کرنے کے لیے، تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو پھر لوگوں سے توقع رکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میں رات کشف المحجوب دیکھ رہا تھا، داتا صاحب نے عجیب بات لکھی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں نہ فرمایا تھا، اس وقت تک صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، صلہ رحمی کرنے والا بھی کہتے تھے یہ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جتنی دیر تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی تھی، اتنی دیر تک کہتے تھے ان جیسا کوئی نہیں، شرافت، نفاست، پرہیزگاری، ہر چیز ہے۔ جس دن حضور نے فرمایا کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، تمہارے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، تمہیں بدلنا چاہیے، داتا صاحب لکھتے ہیں جس دن کہا کہ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جو صادق تھے انہی کو معاذ اللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا، جن کو کل تک امین کہتے تھے انہی کو شاعر کہنا شروع کر دیا، جن کو کل تک آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے ان کے خلاف تلواریں اٹھا لی۔ آپ یقین کریں، دین کا کوئی کام آپ نہ کریں، آج بھی آپ فقیر مان جائیں، درویش، موٹی سی چادر اوپر اوڑے، تسبیح لے لے، کونے میں بیٹھ جائیں، حضرت صاحب کچھ نہیں کرتے جی، کوئی دین کا کام آپ نہ کریں، کونے میں بیٹھے جی، بڑا فرشتہ آدمی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، آپ صوفی مشہور ہے پوری دنیا میں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کوئی تعلیمی کام کرنا ہے، آپ کو کوئی تبلیغی کام کرنا ہے، سوسائٹی میں آپ کو کوئی کردار ادا کرنا ہے، آپ کو معاشرے میں کسی فکر کو پروان چڑھانا ہے، تو آپ کے لیے 100 باتیں، ہزار قسم کے تانے، لیکن نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ اقبال کہتے ہیں تو اپنے شیشے کو اتنا بچا بچا کے کیوں رکھتا ہے؟ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مالک تیرے بندے اگر تجھے ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جن لوگوں کے دل لوگ توڑ نہیں دیتے، میں ان ٹوٹے دلوں میں ملا کرتا ہوں۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جد و جہد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کرتے، باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دیں، پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے؟ پھر کوئی دعا کی لذت ہے؟ پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا؟ پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں؟ وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دیں اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائیں، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب، ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میرے عزیز طے کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ۔ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ